ہم سے ایسی توقع آپ کی نہیں ہوگی کہ اتنے سخت الفاظ ہم بولیں گے کبھی، ہم نے نہیں کبھی بولے۔ ہم نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس اور نازک ہے، اتنا یہ خطرناک معاملہ ہے کہ جو اس میں گمراہ ہو گیا وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ یار نبوت دائما کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق کو۔ تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر۔ آج ہمارا بیان کچھ جذباتی ہو گیا، جو کہ ہمارا عمومی مزاج نہیں ہے۔ عمومی ہم ذرا دھیمے لہجے سے بات کرتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں۔ آج جو جذباتی پن آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری مجبوری ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ایک انتہائی حساس ٹاپک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ختم نبوت کے حوالے سے مرزائیت، قادیانیت، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو عزائم ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں، اور اس لیے بالاتفاق انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا گیا، کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جبکہ مسلمانوں میں ابھی بھی جن کو مسلمان سمجھا جاتا ہے ایک ایسا گروہ اور فرقہ موجود ہے جو کہ ختم نبوت کا انکاری ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور لوگ بھی انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو شخصیت ہے وہ اسحاق جھالوی صاحب کی، جو اب دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے، ان کے فالورز اور ان کے پیروکار اب دنیا میں موجود ہیں، جیسا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں۔ ان کے عقائد اور نظریات کتنے خطرناک ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، آج میں آپ کے سامنے وہی پیش کرنے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کے عنوان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے ایسا آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہم سے ایسی توقع آپ کی نہیں ہوگی کہ اتنے سخت الفاظ ہم بولیں گے کبھی، ہم نے نہیں کبھی بولے۔ ہم نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، لیکن آج انتہائی ناگزیر صورتحال میں یہ الفاظ ہمیں بولنے پڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس اور نازک ہے، اتنا یہ خطرناک معاملہ ہے کہ جو اس میں گمراہ ہو گیا وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ اور یہ جو لوگ ہیں اسحاق جھالوی صاحب اور ان کی پارٹی جو ہیں، یہ ختم نبوت کے مسئلے کو بھی مسلمانوں میں الجھانا چاہتے ہیں اور ان میں اس حوالے سے اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو قادیانی ہیں اور ایک یہ قادیانیوں کے سپورٹرز ہیں اور ہمدرد ہیں اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی قادیانیت ہی ہے کہ نبوت کو جاری مانا جائے۔ ہمارا قادیانیوں سے بنیادی اختلاف یہی ہے، ختم نبوت کسے کہتے ہیں کہ اجرائے نبوت نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ لیکن یہ جو اسحاق جھالوی صاحب ہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ کتنا خطرناک ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ نبوت قیامت تک جاری ہے۔ یہی تو قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا نظریہ ہے۔ قادیانی اور مرزائیوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام کو ڈھانا چاہتے ہیں، یہ تو اسلام کی بنیادیں منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اسحاق جھالوی صاحب مرزائیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اپنے تئیں کہتے ہیں کہ یہ مرزائیوں کا اعتراض ہے، اس کا جواب صرف میں ہی دے سکتا ہوں کہ قادیانی حضرات کا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں۔ بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا ہوں جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا۔ اور جواب کیا دیا؟ خود قادیانی اور مرزائی بن گئے اس جواب کو دینے میں۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں ان کے الفاظ کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے حوالے سے قادیانیوں کا اعتراض یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج، رحمت نازل فرما، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی تھی، درود بھیجا تھا۔
اللہ کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار نبی آئے ہیں، اگر نبوت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں یا آپ کی امت میں ختم کر دیا جائے تو پھر تو مرزائیوں کا اعتراض سچا ہو جائے گا۔ وہ ہوئی ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے، کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے، یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی۔ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کرتے بند، نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا؟ پھر موسیٰ دی امت تو انہیں نبی ہوئے۔ لہٰذا ہم مرزائیوں کے اعتراض کا جواب یہ دیں گے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت دائمہ ہے۔ کہتے ہیں نبوت تو قیامت تک جاری ہے، نبی آتے رہیں گے۔ بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے۔ اے خطرناک گل ہے، ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں، نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کہہ جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے۔ اے گل نہیں، اے ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود، جب اتنے بہت سارے لوگ ایم ایس سی ہونے ہیں، مگر اگر حکومت نے انہوں نے عہدہ نہیں دیتا، افسر نہیں وہ اخوا سکتے، نا نہیں رکھ سکتے، وہ حقوق نہیں استعمال کر سکتے، مگر مرتبے دے لحاظ نہ کئی خادم صاحب نہ اعلیٰ ہونے تعلیم یافتہ امت فیض نہیں بند۔ یار نبوت دائمہ انہوں کہنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنا بڑا یہ کفر ہے اور کتنا بڑا ارتداد ہے۔ اب بھی ہم ان لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں جو ان کو علماء سمجھ کر ان کے پیچھے چلے ہوئے تھے۔ یہ اسحاق جھالوی صاحب، یہ کون سا علم ہے جو انسان کو ارتداد میں لے جائے، جو انسان کو ختم نبوت کے حوالے سے ہی اتنے حساس اور اتنے اہم موضوع میں گمراہ کر دے؟ وہ کون سا علم ہے؟ اسحاق جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی نبی آتے رہیں گے۔ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت تو جاری رہے گی۔ ہاں، نبوت کا اعلان غلط ہے، نبوت کا اعلان جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلام احمد قادیانی نے صرف یہ جرم کیا کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یعنی نبوت کا اب بھی امکان ہے، نبی تو اب بھی آتے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ کتنے صاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس چیز کی نفی کی۔ خود انہوں نے اسحاق جھالوی صاحب نے ایک موقع پہ بیان کیا ہوا ہے کہ وخاتم النبیین جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس کو خاتم بھی پڑھا گیا، اور اکثر قرآن نے اس کو خاتم پڑھا ہے۔ جب خاتم پڑھیں گے تو اس کا مطلب آخری نبی ہوگا، کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے خود قادیانیت نوازی میں قادیانیوں سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کی، کہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ قادیانی تو وہ کافر قرار دیے گئے، وہ مرتد ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کو مانا ہے، ایک نبی غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانا ہے۔ ادھر یہ تو کہتے ہیں کہ نبوت ہمیشہ جاری رہے گی اور قیامت تک نبی آتے ہی رہیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ صرف اعلان نہیں ہوگا، نام نبی کا نہیں ملے گا، لیکن کمالات انبیاء والے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ کتنا، یہ رافضیوں کا عقیدہ تھا نا کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہیں انبیاء سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، اور انہوں نے بھی یہی بات کہہ دی، انہوں نے یہی بات کہہ دی کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ پہلوں سے بھی افضل ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی آنے ہیں۔ اب میں آپ کو قرآن و سنت کی نصوص بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں وخاتم النبیین اور وخاتم النبیین دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، اور دونوں کا معنی ہی بالآخر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور کتنی ہی متواتر احادیث ہیں، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ صحیح بخاری میں 3455 نمبر اور صحیح مسلم میں 1842 نمبر حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا بنی اسرائیل میں، لیکن میرے حوالے سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ وہ یہ صرف اعلان کرنے کا مسئلہ نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی اعلان نہیں کر سکتا، فرمایا میرے بعد نبی ہے ہی نہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد تو خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے۔ ان خلفاء کو تو یہ گالیاں بکتے ہیں، نعوذ باللہ، ان خلفاء کی تو توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بدبخت لوگ۔ اور نبوت جو کہ ختم ہو گئی ہے اس کا یہ لوگ اس بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح صحیح
بخاری اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر اور محل بنایا اور سارا محل مکمل کر لیا، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی۔ لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا واہ خوبصورت محل ہے، کاش کہ یہ ایک اینٹ جو باقی ہے یہ بھی لگا دی جاتی۔ تو فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں، نبیوں کا وہ محل ہے، نبوت کا وہ محل ہے، اس میں آخری اینٹ آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی، وانا خاتم النبیین، میں سب سے آخری نبی ہوں، وانا خاتم النبیین، میں سب سے آخری نبی ہوں۔ صحیح بخاری میں 3535 ہے اور صحیح مسلم میں 2286 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے اور نبوت دائمہ ہے، قیامت تک نبی آتے رہیں گے، بلکہ پہلے انبیاء سے بڑھ کر ان کو علم و فضل مل سکتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ سارے کمالات ان میں نبیوں والے ہوں گے، بلکہ بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صرف نبی کا نام نہیں ملے گا انہیں، نعوذ باللہ۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ نبی آتے رہیں گے؟ اسی طرح صحیح مسلم کی 2287 نمبر حدیث ہے، فرمایا کہ جئت فختمت الانبیاء علیہم السلام، میں آیا تو میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہی آنا بند نہیں ہوئی، وہی آتی رہے گی، وہی بھی جاری ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کلام جاری، یہ تھی وہی کہہ لو جو مرضی کہہ لو، ایڈی گل کوئی نہیں، مرضی کہہ لو تھی یار وہی تو ایڈا پچھتاؤندے جے، اینا تڑپدے جے، اللہ تے واہ ربک اعلی نہ ہلاندہ، اے انہاں دے ہتھیار سمجھو۔ مسلمانوں نوں گل کوئی نہیں، وہ آندے اللہ آندا شہد کی مکھی کو وہی کی، شہد کی مکھیاں نوں وہی آن تے سمجھ دے نیک آدمیاں نوں وہی نہ آوے۔ واہ ربک، اللہ نے موسیٰ دی ماں نوں وہی کی تھی، قرآن دا لفظ ہے، وہی ہوئی تو گھبراؤن دی لوڑ نہیں۔ جس گل دا رولا پائی نہ وہی دا نہ الہام دا نہ کچھ دا، رولا ہے بھی کوئی شخص ہن کہنا میں نبی مقرر ہویا تے میرے تے ایمان لیاؤ تے نہیں لیاؤ تے کافر، اے بند۔ حالانکہ اس حوالے سے بھی قرآن و سنت کے واضح دلائل موجود اور امت کا اجماعی اور اتفاقی نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے بھی چند دلائل ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں کہ نبوت بھی ختم ہو چکی ہے اور وحی بھی ختم ہو چکی ہے۔ ایک تو صحیح بخاری کی وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے حوالے سے فرمائی، جب آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ خشیت ان یکتب علیکم الوتر، میں ڈر گیا تھا اس بات سے کہ تم پر کہیں یہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے؟ کہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو یہ وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یہ فرضیت کا خدشہ بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے ساری امت اتفاقی طور پر، وہ علماء احناف ہوں یا دیگر علماء ہوں، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی تھی وہ پورا مہینہ پڑھی جا سکتی ہے، اور سنت اس کو مسنون بھی کہا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کی وجہ سے کہ وحی نازل ہوتی ہے، خطرہ ہے کہ کہیں یہ آپ پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ نے موقوف کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اور وہ فرضیت کا خدشہ بھی ختم ہو گیا، لہٰذا اب پورا مہینہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے، اور دیگر اور بھی کئی ایک دلائل ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جو صحیح بخاری میں ہے، وہ فرماتے ہیں ان الوحی قد انقطع، صحیح بخاری میں 2641 نمبر ہے، ان الوحی قد انقطع، بلا شبہ وحی منقطع ہو چکی ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی وحی قیامت تک نہیں آنے والی ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ کہ انہوں نے فرمایا الا وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحی، خبردار یہ بات جان لو، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور وحی بھی منقطع ہو گئی ہے، وحی کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ اتفاقی اور اجماعی بات ہے، اور جو شخص کہتا ہے کہ ابھی وحی آتی ہے وہ تو نبوت کا دعوے دار ہے کہ ابھی نبوت بھی موجود ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کتنی سچ ثابت ہوئی، بالکل سچ، حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ جو یہ ظالم اور جو یہ جھوٹے وحی کے نزول کے ابھی قائل ہیں کہ وحی اب بھی نازل ہوتی ہے، وہ ساتھ میں نبوت کے اجرا کے بھی قائل ہیں۔ تو جو شخص وحی کے بارے میں کہتا ہے کہ وحی بھی اب نازل ہوتی ہے،
وہ ساتھ میں ختم نبوت کا ڈاکو بھی ہے، وہ ساتھ میں یہ اعلان بھی کرتا پھر رہا ہے کہ نبوت بھی ابھی جاری ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کتنے خطرناک ان کے عقائد اور نظریات ہیں۔ ان لوگوں کو بالکل شرم نہیں آئی، نہ اللہ کی کوئی شرم، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شرم، نہ سلف صالحین کی کوئی شرم، اور نہ مسلمانوں کی کوئی شرم۔ کتنی ڈٹائی سے، کتنی جرأت سے اور جسارت سے یہ باتیں ایسی کر کے چلے گئے ہیں دنیا سے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کا حساب لینا ہے۔ جو لوگ ابھی باقی ہیں، ان کی پیداوار اور جو ان کی ذریت باقی ہیں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے، وہ توبہ کر لیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا رسپانس دیتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی غیرت کی رتی باقی ہوئی تو وہ یقیناً اس بات سے برات کا اعلان کریں گے اور اندازہ کریں کہ یہ انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق اسحاق کو؟ تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر۔ انجینئر صاحب اس بندے کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں اس وقت اس دور میں دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا عالم، اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں نا۔ جو حقیقی شیخ الاسلام تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان پر تو جھوٹے الزام لگا کے ان ظالموں نے ان کے خلاف زبان تان دراز کی، لیکن یہ جو جھوٹا شیخ الاسلام بنا لیا انہوں نے، جو نبوت کا بھی جاری ہونے کا قائل ہے، کہتا ہے ابھی نبی آ سکتے ہیں اور پہلے انبیاء سے کمال میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جرم صرف اعلان کرنا ہے، نبوت تو پھر بھی جاری ہے، نبوت کے اجراء کے حوالے سے وہ کوئی مجرم نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کو یہ شیخ الاسلام مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام۔ ان کو شرم نہیں آتی اس کو شیخ الاسلام کہتے ہوئے، اور اب اس ویڈیو کے بعد بھی اگر وہ اس کو شیخ الاسلام کہے کوئی شخص، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے اور نظریے کا وہ حامل ہے، وہ بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اور وہ بھی وحی کے جاری ہونے کا قائل ہے، نعوذ باللہ۔ اور بالاجماع اور بالاتفاق یہ بات ثابت ہے قرآن و سنت سے بھی اور امت کے اسلاف کے اتفاق سے بھی، کہ جو شخص نبوت کے اجراء کا قائل ہے یا وحی کے اجراء کا قائل ہے، وہ بالاتفاق کافر ہے، وہ بالاتفاق مرتد ہے، اسلام کا نام لیتا ہے تو مرتد ہوگا۔ تو ہم دعوت فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اسحاق جالوی صاحب کو عالم مانتے تھے اور اسحاق جالوی صاحب کے لیکچر سن کر صحابہ کرام سے بدظن ہوتے تھے۔ دیکھو آپ صحابہ کرام کی بات کرتے تھے، انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا، انہوں نے تو ختم نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب بھی آپ ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے حامی رہیں گے؟ آج ہمارا بیان کچھ جذباتی ہو گیا، جو کہ ہمارا عمومی مزاج نہیں ہے۔ عمومی ہم ذرا دھیمے لہجے سے بات کرتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں۔ آج جو جذباتی پن آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری مجبوری ہے۔ مسئلہ ہی ایسا ہو گیا، ختم نبوت کے حوالے سے اتنی بڑی بات ان ظالموں نے کہہ دی ہے اور لوگوں کا وہ ذہن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ قادیانیت کو جگہ دینے کی کوشش۔ قادیانیوں کا جرم کیا ہے؟ صرف اتنا ہی جرم رہ گیا نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کر کے غلط کیا، ورنہ نبوت کے اجراء کے تو یہ بھی قائل ہو گئے۔ یہ بھی کہتے ہیں وحی آتی ہے، وہ بھی کہتا تھا وحی آتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں نبوت جاری ہے، وہ بھی کہتے ہیں نبوت جاری ہے۔ فرق کیا ہوا ان میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچا لیں۔ آپ صرف صحابہ کا مسئلہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے نبوت کو بھی مشکوک بنا دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو غیرت دینی نصیب فرمائے اور ہمیشہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے مطابق جو عقائد ہیں وہ نبوت کے بارے میں ہوں، وہ رسالت کے بارے میں ہوں، وہ صحابہ کے بارے میں ہوں، سب کے سب اس کے مطابق ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔